السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ و نوازہ نے اپنا دین بہت آسان کیا ہے۔ الدین اليسر یہ کتاب میں آتا ہے کہ دین آسان، لیکن ہم اس آسان کو بھی آسان نہیں سمجھتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ دین سے زیادہ مشکل تو زندگی کام ہے، اس میں آدمی تھکتا ہے، صبح 5 بجے سے نکلے گا، شام کو 5 بجے آئے گا، دنیا بھر کی پریشانیاں اٹھائے گا، لیکن دین بہت آسان ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کے حقیقت، صبح کے یہ اذکار پڑھ لو، شام کے یہ اذکار پڑھ لو، سبحان اللہ پڑھو، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو 100 کھجور کے درخت لگ جائیں گے۔ اور جنت میں لکڑی نہیں ہوئی، جیسے دنیا میں لکڑی ہے ہمارے یہاں، جنت کے جو تنے ہیں وہ سونے اور فوراً لگ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ پڑھو، احد پہاڑ کے برابر کرو، 5 کلومیٹر کا ہے احد پہاڑ۔ ہم وہاں ساتھی کو کہتے ہیں کہ چلو جو احد پہاڑ ملے گا، تو وہ ہمیں یوں گھماتے ہیں مدینہ منورہ میں 5 کلومیٹر، اور وزن کتنا ہے تو اس کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پہاڑ کی مثال اس لیے تھی کہ آپ کے سامنے ہمالیہ پہاڑ تھا نہیں، آپ کے سامنے اور پہاڑ کا سب سے بڑا پہاڑ نہیں تھا، تو جو چیز تھی اس کی مثال دی تھی کہ ہم پہاڑوں کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حشر کے میدان میں تہامہ پہاڑوں کی نیکیاں لے کر آئے گا، بہت بڑا پہاڑ، عرب میں تہامہ پہاڑ۔ جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ کہے گا جو اللہ کا تہامہ پہاڑ کو برابر
نہیں میرے لیے نہیں تھی، وہ اندر اور چور تھا. تو یہ بہت بار قرآن کہا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو بہت بار کے وزن کے برابر کا بزرگ میں کسی شریعت میں کسی نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی بڑی فضیلت بیان نہیں. شریعت بہت گزری ہے نا. کسی شریعت میں بھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے اپنی امت کے لیے وہ فضیلت بیان نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں. کسی آپ دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھو آپ تو اتنا کہیں گے بھی اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی بڑائی بولو، نماز قائم کرو، زکات دو، یہ احکامات بیان کریں گے، لیکن یہ جزوی جو فضل رہتے ہیں وہ بیان نہیں کریں گے، وہ حضور میں بیان ایک ایک چیز معاشرے کے اعتبار سے بیان کی. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کے نگاہ سے دیکھے اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکرائے. بتاؤ کسی نبی نے بیان کی، کسی نبی کے مضمون میں نہیں، کسی نبی کے مضمون میں نہیں. گھر جا کر عمل کر لینا. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں، بس اللہ نے مسکرائے. گھبرانے کی ہے لیکن محبت کا جملہ ہے، محبت کو مسکرائے. یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے کہا اس سے اپنا تیری میری جو لڑائی ہے وہ تو ہے ہی، یہ نہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کا آپ مطالعہ کریں تو دسوں کریے اس کی ہوتی ہے، دسوں کریے اس کی ہوتی ہے. تو دونوں کو مل کے اسے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا اندر نکالتا پانی کیسے گھر 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 سے گرتا ہے، ایسے گناہ جھڑتے ہیں. یہ فضیلت کسی نبی کی شریعت میں نہیں ملی گیا. حالانکہ شریعت کتنی گزری ہے، بہت گزری ہے، ہماری ایک شریعت ہے، پر وہاں تو گاؤں گاؤں میں الگ الگ شریعتیں ہوتی تھی، الگ الگ انبیاء آتے تھے، محنت کرتے تھے. کسی لیے نہیں. دعاؤں کا جتنا اہتمام ہماری اس امت کو کروایا اور ایک مرتبہ تو حضور نے اپنے لیے دعا کی درخواست اس امت سے کہا میرے لیے دعا کرو. اب کتنی بڑی چیز ہے تو حضور نے اپنے لیے درخواست کہ میرے لیے دعا کرو. اور روزانہ ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں حدیث یاد نہیں، پتہ نہیں، استحضار نہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے دعا کرو، میرے لیے. اور وہ کون سی دعا ہے؟ ہر اذان کے بعد کی دعا، یہ نبی کے لیے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہ تو عام چیز ہوگی. بعد میں آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. یہ نبی کے لیے دعا. تو علماء نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ بہت اہم وقت ہے کہ اس وقت میں نبی اپنے لیے امت سے کہہ رہا ہے دعا مانگو. تو اس میں آدمی نبی کے لیے بھی دعا مانگے اور اس کے بعد اپنے لیے بھی دعا کہ اپنے لیے بھی مانگے. یہ قبولیت کا وقت ہے. اذان کے بعد کی دعا جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو یہ جواب نہیں دیتے، اذان ختم ہو گئی تو بھی شکر نہیں. یہ غفلت ہے. اس غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے دین کا استحصال نہیں ہے. جنات کو ہمارے دین کا استحصال زیادہ ہے. برابر ماننا بھائی انسان کا جتنا دونوں ہے نا
دنیا میں تو یہ دونوں کی طرف کوئی احکامات آئے ہیں، بھینس کی طرف تو کوئی حکم آیا نہیں ہے، گائے کی طرف کوئی حکم نہیں آیا، سانپ کی طرف کوئی حکم نہیں آیا، پہاڑوں کی طرف کوئی حکم نہیں آیا، بادلوں کی طرف کوئی حکم نہیں آیا، سمندروں کی طرف کوئی حکم نہیں آیا، ساری مخلوق ہے لیکن وہاں حکم نہیں آیا، احکامات یہ دو مخلوق کی طرف آئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جناتوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ان دونوں کے احکامات دونوں کی طرف آئے، ان میں استعداد زیادہ ملے گا. انسانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کی تعریف کی، انسانوں کی زیادہ نہیں. انسانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بتایا، یہ غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، فتح مکہ، یہ سارا جو مضمون گزرا، یہ اسفار سب میں انسانوں نے اپنے نبی کو بہت بتایا، جناتوں نے نہیں بتایا. جناتوں نے بتایا نہیں. کچھ لوگ ہوں گے، ایک جنات تھا مکہ مکرمہ میں جو بہت پریشان کرتا تھا، تو ہم نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا کہتے تھے بہت پریشان کرتا ہے، بہت ہی ڈسٹرب کرتا ہے، تو اس کو ٹھکانے کر دیں. اب خاموش رہے. تھوڑے دیر کے بعد خبر آیا کہ ان کے جناتوں میں سے کسی نے اسے مار دیا، لیکن یہ کب اس کا. اور انسان کتنے پریشان کرنے والے، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے کے سارے یہ انسان. اچھا انسان میں سے بھی مناسب پیدا ہوئی وہ، لیکن جناتوں سے نہیں. وہ ادب کے ساتھ اسی لیے جناتوں کو تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. جنات جو ہے ان پر محنت نہیں کرنی پڑی زیادہ، انسان پر محنت کرنی پڑی، جا جا کے دعوت دینی پڑی، یہ سمجھانا پڑا، مخالفتیں کی، بائیکاٹ کیا. جناتوں نے بائیکاٹ کیا. بس ان کو صرف اندازہ ہو گیا جناتوں کو کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ جناتوں کو بیان کیا. کتنے مرتبہ ہے؟ 6 مرتبہ. اور سورہ رحمان اتری، یہ جنات کو اب تک کہتے ہیں کہ سورہ رحمان ہمارے لیے، انسانوں کے لیے. سورہ رحمان آدھا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سورہ رحمان جناتوں کو سنائی، بعد میں صحابہ کو سنائی. جب سورہ رحمان اتری تو حضور عبداللہ بن مسعود کا قصہ ہے، بہت لمبا قصہ ہے. جب جنات تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی جناتوں کو. جب فتح کیا جماعت تک پہنچتے تو سارے جنات زور زور سے کہتے ارے ہم ہمارے پیارے اللہ کی کون سی نعمت کی ناشکری کریں گے. سورہ رحمان میں فتح کیا اعلیٰ جماعت کا جماعت 31 مرتبہ آیا. کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو تو مسلمہ کرے. 31 مرتبہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتی جائے اور 31 مرتبہ ہو جائے انشاءاللہ. اور ہر ایک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو رک کر اپنے لیے دعا. یہ حدیث نہیں ہے، سلف صالحین کے جواب ہوتے ہیں. تو سورہ رحمان شروع کریں اور ایک مرتبہ ہو گئی اعلیٰ رحمت کا زبان آ گیا، اے اللہ پاک میری روزی کا. پھر شروع کریں دوسری مرتبہ آ گئے ہو گئی اعلیٰ رحمت کا زبان، اے اللہ پاک میری روزی کا. ایک ساتھ نہیں کر سکتے وقت لے کے. تو زندگی اس طرح رحمان رشتے کے لیے بہت مفید ہے. اور سلف صالحات کو اپنے بچیوں اور بچوں سے قرآن لکھواتے ہیں. آج ہمارے یہاں یہ سوچنے بھی نہیں آتا
ابھی کسی جگہ سفر پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں لمبے بڑے مجمع سے ماشاء اللہ ایک خاتون نے ہمیں خبر بھجوائی کہ 10 مہینہ اور 10 دن میں اس نے پورا قرآن لکھا. اب وہ قرآن چھپے گا نہیں وہ پر، لیکن اس کا شوق دیکھا جائے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. کوشش دیکھی گئی. ایک آدمی ملا تو یعنی باقاعدہ انہوں نے یہ سمجھو کہ ہمیں ایسے لوگوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ ہماری باتیں کر رہے ہیں. یہ ہمارا جنت کے ساتھ تھے، سب لوگ ساتھ تھے. ہمارا قافلہ میں نے پوچھا سب کے سامنے کتنے قرآن لکھے آپ نے؟ ان نے کہا 15 قرآن لکھے. پھر قرآن لکھ کر آپ کیا کرتے ہو؟ مجھے قرآن لکھا پھر اللہ کو کہتا ہوں کہ اللہ کا مجھے شوق تھا کہ میں تیرا قرآن لکھوں. عرب کے ساتھ لکھے کہتے ہیں کہ سدھے آدمی لکھے، عرب بھی لکھے، اوپر لکھے. ہاں عرب کے ساتھ لکھے. تو کتنے دن کے کبھی سال میں پورا ہو جاتا ہے، کبھی 2 سال میں، کبھی 1.5 سال میں. جیسا بلڈر تھے 6 بلڈر. اور شوق یہ تھا موبائل دیکھنے کا شوق نہیں تھا، حالانکہ ہے بلڈر. اشفاق نام تھا، پتہ نہیں نام کیا تھا ان کا. اور انہوں نے 15 مرتبہ پورا قرآن لکھا ہے. اور ایک قرآن لکھ کر پھر اس میں خوشبو لگا کر اللہ کو میں دے دیتا ہوں. کیا مطلب اللہ کو دے دیتا ہوں؟ مطلب یہ کہ میں سمندر میں ڈال دیتا ہوں. یہ اللہ مجھے میرا کام ہے، تجھے دکھانا تھا، کسی اور کو دکھانا نہیں ہے، مجھے اس میں چھاپنا تو نہیں ہے. اب میرے والد نے 2 قرآن لکھے، ہمارا خاندان نہیں آتے تھے قرآن لکھنے. اور جس خاتون نے قرآن لکھا وہ تو بڑی مالدار خاتون، بہت رئیس ہے. اور اہتمام کے ساتھ ہمیں لے گئے ہیں وہاں پر. تو ہم نے ان سے بات کہ وہ کہنے لگے ہمارے گھر کھانا. میں نے کہا دیکھو اب تو ہم نہیں کر سکتے، پروگرام سے ہو گئے، جانا آنا تو پروگرام چھوڑنا. لیکن آئندہ اللہ جب بھی ہمیں جائے گا، سال میں 2 سال میں 3 سال میں جب بھی دانا پانی ہمارا ہوگا انشاءاللہ اور آئیں گے تو آپ کے گھر کھانا ہم ضرور کھائیں گے انشاءاللہ. لیکن نیکسٹ ہم نے دکھایا اور میں نے ان سے پڑھا. ہمارا مفتی حسین میں نے ان کو کہا دیکھو یہ پڑھو، عرب بھی برابر، دل زبر بھی برابر. اگر جو چھپنے کے قابل نہیں ہے وہ کہ قرآن سے چھاپا جاتا ہے وہ تو بہت احتیاط کے ساتھ بہت دیکھ داخ کر اس بات میں چھاپا جاتا ہے سب نے. لیکن اس میں دیکھی جاتی ہے اس کی کوشش، اس کی نیت. تب آپ لوگ بھی نیت کرو تو اپنی بچیوں کو اگر مجھے شوق پیدا ہوا کہ ساری زندگی میں نے ہماری بچیوں کو جمع کیا ہمارے گھر پر. ہفتے پہلے کی بات ہے، ابھی ابھی ہم آئے وہاں کہ آپ کے سفر شروع میں پہلے جو ہے سارے میرے بچیوں کو سب کو جمع کیا. میں نے کہا دیکھو کہیں پانی بہت ملتا ہے ادھر ادھر وقت میں شاپنگ سینٹر میں اس وقت جاتا ہے. سب سے اچھا یہ ہے کہ تم قرآن لکھنا شروع کرو. سب میں نیت میں بھی لکھوں گی، میں بھی لکھوں گی، میں بھی لکھوں گی. تو میں نے سب کے لیے وہ بڑی بڑی کاپیاں وہی سے منگوائی اسی عورت سے جس عورت نے قرآن لکھا تھا. میں نے بھی اتنی کاپیاں بھیجا مجھے تیرے والی کاپی بھیج تاکہ تیرا بھی سواب چلتا رہے. تو بات سادہ اس میں بھیجی آ گئی. اب چلو تقسیم کریں گے انشاءاللہ. آج تقسیم کا ارادہ تھا ہمارا، اس بار ہے نا اس بار کے فارغ رہتے ہیں آج تقسیم کریں گے. لیکن آج یہاں کا پروگرام تھا اس لیے کینسل کیا. کل جمع کر کے کافی تقسیم کریں گے. تو جب سلف صالحین کے یہاں یہ معمول تھا بچے جب بالغ ہوگی تو اس کو قرآن بھی دے دیتے اور کاپیاں بھی دے دیتے اور اس کو سب کچھ دے دے کے کہنے کا بیٹا قرآن لکھنا شروع کرو. تو کوئی 10 پارہ لکھتی، کوئی 12 پارہ لکھتی اور اس کی شادی ہو گئی. یہ بہترین وظیفہ میں نے ہماری بچیوں کو کہا. ہماری بچی
تو انہوں نے کہا میں نے پورا قرآن لکھا ہے. میں نے کہا لاؤ قرآن آپ نے لکھا ہے نہیں دکھاؤ. تو لکھا ہے. میں نے کہا یہ قرآن آپ نے لکھا ہے لیکن اس میں چالاکی کی ہے. میں نے کہا کیا چالاکی؟ میں نے کہا عرب سے لکھے نہیں اور کسی طرح سے لکھے گئے اصل عرب لکھنا ہے. اگر تو چھپے گا نہیں لیکن محنت اس میں عرب لکھنے میں اوپر زبر کھڑا زبر نیچا زبر زیر ہے پیش ہے یہ سب وہ ہم دیکھیں گے جو عرب برابر ہے کہ نہیں. وہ جو عورت کی لڑکی وہاں والی جو بڑی تیز ہے اس نے بڑا عمر عرب لکھے. میں نے کئی جگہ سے یوں دیکھا. میں نے کہا یار یہ ٹاپ پر مدینہ کی بھی دعوت دی ہم نے آتے رہتے ہیں ہم. جب بھی آئے تو ہم گئے جنوری فروری مارچ یہ 3 مہینے ہمارے مدینہ منورہ کے ہوتے ہیں. اب ہمیں ضرور ملنا وہاں انشاءاللہ. کافی نیت کر دو نہیں کرتے بھائی یہ عادت کا ہو. جناتوں میں قرآن لکھنے والے بہت ملیں گے. جناتوں میں بیماریاں نہیں ہوتی ان کا ڈائبٹیز نہیں ہوتی. جناتوں میں ہارٹ کی تکلیف نہیں ہوتی. وہ مرتے بھی بہت کیا نہیں مرتے ہیں لیکن عمر بڑی لمبی ہوتی اپنی طرح نہیں کہ 60 سال 70 سال کے اندر اس کا گردہ بھی خراب ہو گیا یہ ہو گیا نا. سیدھے آ کر ہمارے تبلیغ کے کام میں جو جنات لگے وہ بھی ایسے ہمارے سے بدل لگے. ہمارے گجرات میں سب سے پہلے اجتماع ہوا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اندازہ یہ ہے 1962 یہ میرا اندازہ 1 سال آگے. پھر اس کے بعد اجتماع ہوا چھاپی کا. یہ ہمارے علاقے میں گاؤں ہے. جب چھاپی کا اجتماع ہو گیا تو اس اجتماع کے اندر جنات بہت آئے. چھاپی کے اجتماع مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ بھائی یوسف کیسے ڈرائیور کہتے تھے ان کو یہ عالم صاحب محبت کاری کے اجتماع میں مجھے ہمارا پلانٹ لگی. کاری ان کا گاؤں پہلے ہم پلانٹ صاحب یہ کاری کے اجتماع چلے. مولانا ابراہیم صاحب اس کے آگے پیچھے سے وہ لگے دعوت کے کام کے اندر. اب سالوں گزر گئے تاریخ. تو جب چھاپے کا اجتماع ہو گیا تو کسی نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری اجتماع تھا. 1965 میں انتقال ہو گیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو کسی نے کہا کہ حضرت ہم یہاں سے علاقے میں اجتماع ہو رہا ہے کہ پالو پور کا علاقہ ہے. اچھا مولوی عمر کا علاقہ ہے. ہمارے والد صاحب کو کہتے تھے مولوی عمر. مولوی عمر کا علاقہ ہے. ہاں تو ان کے گاؤں کہاں حضرت قریب ہے ہم ان کے گاؤں میں جائیں گے. یہ حضرت جی نے کہا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم ان کے گاؤں میں ضرور جائیں گے. خیر یہ تو اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ والا کسی کے گاؤں میں آ جائے پھر اپنی جماعت پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. خیر مانا اس زمانے میں گاڑی بھی ہوتی تھی تو امباسیڈر ہوتی تھی. آپ لوگوں نے بھی دیکھی. تو جو ہمارے سیٹ تھے جباری ہوٹل والے حاجی عبد الرحیم پھر حاجی عبد الخالق مہتا یہ سارے کے سارے یہ سیٹیاں میں یہ مالباس ہوٹل والے جو ہیں ان کے والد یہ سب روسا شمار کرتے تھے. اب بھی روسا ہے اللہ ان کے مال میں جہاں میں برکت آتی ہے کے ساتھ ان کے جو بڑے لوگ کارے لے کر آئے حضرت میں چھوٹا تھا. ہمارے گاؤں میں سارا قافلہ ہے اور ہماری کھجوریں پوچھی تھی پستا ہے بہت خوبصورت. ان کے گاؤں میں ٹھہرنا طے ہوا. گاؤں میں کسی طرح گھر تھا نہیں کہ جو حضرت کو ٹھہرا سکے. ہمارے یہاں علاقے میں چارپائیاں جو ہوتی ہے وہ تھوڑی اونچی اونچی ہوتی ہے. آج کل کی طرح دوسرے کا آدمی آج تک بیٹھ جائے یہ نہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ آئے بھگوان اسلام رسول رحمۃ اللہ علیہ آئے ہمارے والد صاحب آئے فضل کریم آئے حاجی طالب الحاظر رحمۃ اللہ علیہ یہ سب آئے. اب حضرت جی
کمرے میں آ کر کہنے لگے میں کہاں بیٹھوں؟ حضرت جی چاہتا ہے تو حضرت جی نے کہا یہ تو پہاڑ ہے، یہ تو پہاڑ ہے، پہاڑ پر چڑھنا انسان تو دو آدمیوں نے مل کر حضرت جی کو بٹھایا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور باقی سارے حضرات پیچھے بیٹھے اور میں سامنے کھڑا تھا۔ میری عمر 7 سال کی ہوگی یا 6 سال کی ہوگی، ایسے دفعہ وہ پہلی مرتبہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں کہ سارے اللہ والے آئے ہیں۔ تو جب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تو ہمارے لیے جو چھوٹی سی حیثیت ہوگی نہ اندر سے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ حضرت جی نے کہتے ہیں ہاتھ اوپر نہ کرو، پنکھا لاتے کہ حضرت جی کو ہاتھ اوپر نہ کرے وہ پنکھا، ہم کہہ رہے ہیں میں سمجھانا تو سمجھ جانا ہوں، لیکن چاہتے ایک دن اوپر ہو تو پنکھا ہاتھ لگنے کا ہاتھ لگنے کا کیا حضرت جی کہتے ہیں ہاتھ اوپر نہ کرو، تو حضرت جی نے کہا کہ کیا کہا؟ دوست مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمارے جو ساتھی تھے شریف بھائی تھے یا کون تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت تھوڑا احتیاط کرنا، یہ پنکھا بہت قریب کے ہاتھ میں لگے۔ یہ بات بھی میں سامنے کھڑا تھا، تو یہ لانڈا کس کا ہے؟ یہ تو مجھے یاد ہے۔ حضرت جی نے پوچھا یہ لانڈا کس کا ہے؟ کیونکہ ہم تو لانڈا کہتے ہیں نا، لانڈا لانڈی، یہ لانڈا کس کا ہے؟ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت یہ رہا، اچھا آپ کا لانڈا اور بھاجو کھڑا ہے کیا ہمارے پاس لاؤ؟ کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاس لاؤ، تو مجھے لوگوں نے اٹھایا، اٹھا کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گود میں بٹھایا، یعنی مجھے سب تک یہ یاد اس لیے کہ سارے چیز میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور اس وقت اتنی سورج گوش تھی کہ میں پہچان سکے کہ یہ ہے یہ ہے، کون سا کپڑا معلوم ہے یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پہنا تھا وہ بھی یاد نہیں، کون سا ٹھنڈے کا زمانہ تھا تو کون سا گرم رومان تھوڑا سا وہ بھی ذہن میں۔ اب مجھے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تیار کیا اور میری پیشانی کو بوٹا دیا، یہ تو مجھے پتا ہے، میری پیشانی کو بوٹا دیا اور بوٹا دینے کے بعد بہت سیدھے سے لگایا۔ ابھی جو ہے وہ جیسے بچوں سے باتیں کی جاتی ہے ویسے باتیں ہو رہی تھی، باہر سے آواز ہے جنت ہے جنت ہے جنت ہے جنت ہے، یہ آواز ہے باہر سے کہ جنت آئے گی جنت آئے گی جنت آئے گی۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی بھی بات ہوتی یا کوئی مسئلہ آتا تو سب سے پہلے مولانا انعام الحسن صاحب سے پوچھتے، مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ تمام علی نام یہ جنت آئے کیا کہنے لگا؟ تو مولانا انعام صاحب نے کہا حضرت جنت آئے یہاں پہ انسانوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، انسانوں کا کمرہ چھوٹا ہے، یہاں تو انسانوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، مسجد سے چھوٹی۔ یہ مولانا انعام صاحب نے کہا اگر جنات آئے تو یہاں پہ انسانوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، بٹھائیں گے۔ تو ہماری جو بوڑھی چھوٹی سی گلیاں ہوئی اس نے اندر سے کہا بھائی اندر ایک کمرہ بجو سے، ہمارے یہاں جب جو ہماری برادری کے گھر دیکھے ہوں گے تو آگے ایک پین ہوتا ہے، بیچ میں ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی چھوٹا کمرہ ہوتا ہے کہ اندر ایک کمرہ بجو سے، دوسرا ایک کمرہ ہے اندر۔ حضرت جی نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ بلا، یہ آئے جنات سے جمع اب میرا مسئلہ تو آیا نہیں، میں تو بچہ تھا، میں تو اندر جا نہیں سکا، لیکن ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی تھے وہ اندر گئے اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں چھوٹے سے کمرے میں جنات نے بیان کیا اور یہ آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اس کام کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم جس کام کو کرو، جیسے عبادت کی ذمہ داری ہے ویسے یہ قصہ تو ہوا ہمارے گاؤں کا
پھر اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا لاہور کا. وہاں لاہور میں بلال پارک مرکز ہوتا تھا بڑا. اب تو مسجد ابراہیم مرکز بن گیا, لیکن یہ غیر بھی ہوتا تھا. لیکن بلال پارک کی جو اہمیت تھی لاہور کے اندر, تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلال پارک میں آخری بیان کیا. اس زمانے میں میرے والد صاحب تھے, مولانا نام رحمۃ اللہ کے صاحب تھے, اور قاری ظہیر اور قاری رشید یہ ہمارے مرکز کے بہت پرانے لوگوں میں سے تھے. یہ حضرت صاحب تھے. قاری رشید جو ہے یہ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم تھے. قاری رشید تحقیق کے لیے گرم گرم چاہیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کھلاتے. وہاں ان کا آخر بیان ہوا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت بڑا مجمع تھا بلال پارک میں. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے آخر جملے یہ تھے, جتنا مجھے تم کو سمجھانا تھا سمجھا چکا, میری بات مانو گے اور اس اعتبار سے تبلیغ کا کام کرو گے تو چمکو گے, اور اگر میری بات نہیں مانو گے اور اس طریقے سے تبلیغ کا کام نہیں کرو گے تو بولو گے. یہ اخیر جملہ نہیں تھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ. اب اتنا کہتے ہی وہ اپنے بغیر دعا, ہمارے یہاں کوئی بیان ختم ہوتا ہے تو دعا ہوتی ہے نا, تو بغیر دعا کیے ہوئے بغیر تشکیل کیے ہوئے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک دم سے کھڑے. جب کھڑے ہوتے گر پڑے تخت کے اوپر. اب تخت پر تو ہم لوگ ہوتے ہیں, تو وہاں پر قریشی صاحب بہت بڑا یعنی قبیلہ ہے وہاں قریشی صاحب, وہ ذمہ دار ہے. آپ کی سیوا بنا کے دیں گے تھے, لیکن وہ قریشی صاحب کا مقام بہت اونچا تھا. فوراً اپنے دوست کے سامنے بہت بڑی کار تھی. بادشاہوں میں جیسے کاریں ہوتی ہے نا ویسے ان کی کار قریشی صاحب. اور ہمارے یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے لکھایا اور لکھا کر کے قریشی صاحب سے اتنے کار چلے. تو جب چل رہی تھی کار تو ہمارے یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زبان سے جتنا یہ بات نکل رہی تھی, الرفیق الاعلیٰ الرفیق الاعلیٰ الرفیق الاعلیٰ الرفیق الاعلیٰ, یہ جملے نکل رہے. پھر اچانک خاموش ہو گئے. پھر کہا قریشی صاحب کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے, یہ پوچھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ. قریشی صاحب کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا حضرت ہسپتال لے کے جا رہے ہو. ارے بھائی مجھے ہسپتال نہ لے جاؤ, وہاں تو لڑکیاں ہوں گی, لڑکیاں ہوں گی, وہ مجھے ہاتھ لگائیں گی. زندگی نے کبھی بھی کسی غیر لڑکی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا. تو قریشی صاحب نے کام چلاتے چلاتے کہا کہ حضرت ہم نے انتظام کیا ہے, کوئی لڑکی وہاں نہیں ہوئی, صرف ڈاکٹر ہو, کوئی لڑکی وہاں نہیں ہوئی, کوئی بھی کوئی لڑکی وہاں آپ نہیں فکر نہیں. خیر یہ جو جملہ کہتے رہے, الرفیق الاعلیٰ الرفیق الاعلیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مع النبیین مع الصدیقین مع الشہداء. حضور بھی یہی کہتے کہتے دنیا سے کہ مع النبیین مع الصدیقین. اور یہاں قریشی صاحب کو کچھ پتہ ہے, ساتھی جو بیٹھے وہ وہاں پہنچے تو وہاں پر ڈاکٹر کی ٹیم تھی سارے کے سارے, ہمارے ساتھی کے سارے کے سارے. وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے جب اس کو ہاتھ رکھا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے. میں قصہ سنا رہا ہوں پورا, شاید میں پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں, یہاں میرے گاؤں میں سنایا تھا میں نے, یہ ہماری توفیق کی نسبت سے سنا رہا ہوں جنہ پورا. اب مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر پہنچی, ساری دنیا کے اندر خبر پہنچی. سنگین تھے تبلیغ جماعت کے, شیخ کو خبر دی گئی. اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے زیادہ, تار ہوتا تھا, تار کے ذریعے سے پیغامات جاتے تھے. تو تار پہنچا,
اور یہاں والوں نے پوچھا کہ حضرت کیا کریں؟ شیخ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے بھائی ان کو یہی آپ بھیج دیں ہندوستان، اس لیے کہ لوگ آتے ہیں تمہارے یہاں اور مرتے ہیں اور تم وہاں دفن کر دیتے ہو اور ہم معلوم ہو جاتے ہیں کہ مولانا لائبریری والے ایسا ہی ہوا تھا، وہاں گئے وہاں انتقال ہو گیا، آگے تمہارے زمین لوگوں کو کھینچ کر دفن کر دی کشش ہی اور وہاں آگے اور جاتا ہے۔ میری طرح یہ کہ ان کو یہی تھی، بہت اچھا انتظام کیا گیا۔ اب ہمارے جہاز میں جس میں ان کا جسم آیا اس میں میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے، حضرت جی بیٹھے ہوئے، مولانا امام نصر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تاریخ صرف لیوات کے تھے موٹے تھے وہ بیٹھے ہوئے، اور تاریخ رشید جو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خاتون، یہ تفصیل ابھی میں رکھتا سناتے کہ چنو سفر میں تھا وہاں یہاں لائے۔ اب میرے ایئرپورٹ پر آئے تو بہت بڑا مجمع نمازیوں کا، دلی والوں کا، دعا والوں کا، دیوبند سہارنپور کا بھرا ہوا مجمع۔ شیخ بھی آ گئے وہاں سے، اور جب شیخ آئے وہاں سے تو شیخ کے ساتھ دو چار گنڈے بھی آئے، انہیں کی جگہ بیٹھے ہوئے، شیخ آگے بیٹھے ہوئے، اسے دو چار گنڈے، تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ لوگوں کو کیوں لائے ان ہندو کو کیوں لائے اپنے ساتھ؟ تو کسی بڑے آدمی نے پوچھا شیخ سے، حضرت اگر بولنا مانے تو آپ کو ایک بات پوچھوں، اب پوچھو گے؟ شیخ بھائی جلدی بولتے پوچھو آپ کے ساتھ تین تین گھنٹے بولے کبھی کبھی وہ جہل کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی کبھی اب وہ جہل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یعنی کہ وہ قرآن کا ہنگامہ کا وہ ہوا کہ ذرا ان سے لوگ ڈریں گے، یہ آپ کبھی کبھی اب وہ جہل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ شیخ نے جواب دیا۔ خیر فوراً سے آئے، چہرہ دکھایا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے خواتین نے اندر سے درخواست کی، 64 کھمبا ہے ہمارے یہاں دہلی بھر کے 64 کھمبا، اس 64 کھمبے میں جو ہے جنازے کی نماز طے ہوئی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس سے پہلے جو ہے خواتین نے کہا، ان کے ہدیہ بھی تھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والدہ بھی زندہ ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ ابا کہتے تھے، شیخ ابا کہ شیخ ابا ہم بھی چاہیں چہرہ دیکھنا۔ شیخ ابا نے کہا کیا نہیں چلو آؤ چہرہ دیکھو، کوئی فتوا نہ دے۔ شیخ تھوڑے سے بدل تھے، شیخ پھر فتوا نہ دے، پھر فتوا نہ پوچھے، آ جاؤ، یہ کیا شیخ بیٹھے ہوئے تھے۔ اخیر میں ان کی ماں مولانا یوسف رحمۃ اللہ اور ان کی ماں نے چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر پیشانی کو بتا دیا اور ایک درد بھرا جملہ تھا، یہ کیا بیٹا یوسف آرام کر، تو بھی بہت تھکا اور لوگوں کو بھی بہت تھکا ہے، یہ جملہ صرف ضروری کہ تو بھی بہت تھکا اور لوگوں کو بھی بہت تھکا ہے، اب آرام کر۔ اب جنازے کی نماز ہوئی، جنازے کی نماز کے بعد جو ہے تھوڑے بہت حالات آئے، مولانا امام نصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر منتخب ہوئے، تو وہ جوان سے ملکوں سے بھی لوگ آ گئے تھے وہاں، لیکن اتنی لمبی تفصیل ہے مجھے تو جتنا تو سنانا ہے، اس سلسلے میں مضمون آ گیا۔ اب مولانا امام نصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت بنے تو اس وقت میں فجر کا بیان کون کرے؟ زندگی میں تو مولانا نے یوسف نہیں کیا، اب کون کرے؟ تو مولانا امام نصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کونے میں بیٹھتے تھے، وہاں دروازہ ہے، وہاں سے آ کر فجر کی نماز میں کونے پڑھتے درما اور وہیں سے پڑھ کے اندر چلے جاتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیٹھتے تھے امام کے بالکل پیچھے۔ تو جب روزانہ فجر کی نماز ہو جائے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر بغیر پھیری دیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے اور کہتے کہ حضرت بیان کون کرے بجر صاحب، کبھی مشورہ شروع نہیں ہوا تھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، جو ترتیب ہے وہ شروع نہیں ہوئی، پہلے تو میں انتقال ہوا تھا تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آپ روزانہ ایک کی بات کی
آپ کو اب پھر جو ہے روزانہ جاوے اور جاتے ہی پوچھے حضرت بیان کون کرے، کئی لوگ تھے کرنے والے، تو مولانا انعام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آپ کو اب کام چلتا گیا۔ ایک مرتبہ رات کو، یہ قصہ بھی میرے ساتھ ہوا ہے، اللہ کا قصہ سنا رہا ہوں، ایک مرتبہ رات کو ٹھنڈی پہنچی، ٹھنڈی دل کی وجہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو، اور پردے جو ہے ڈال دیتے ہیں جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو سب ٹھنڈی، اور رات کو 2 بجے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے ہوئے تھے، والدہ بھی گہری سی ہوئی تھی، اور بچے تو بچے ہوتے ہیں، ہم تو بچے میں شمار ہوتا تھا، ابھی ہم نے کسی مدرسے میں جانا کرنا شروع نہیں کیا تھا، میں بھی اٹھ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، والدہ جائیں، اللہ ان کے قبر کو روشن کرے، اور والدہ جاگ کر والدہ جیل دروازے کر دی، تو اس نے اپنا نام بتایا، وہ نام میں بتاؤں گا نہیں یہاں کہ ماحول خاصی ہے، انتقال ہو گیا ان کا، لیکن ماحول خاص میں لوگ پہچانتے ہیں، عبداللہ وغیرہ پہچانتے ہوں گے، جو آنا جانا لگا رہتا ہے پہچانتے ہوں گے، میں ہوں امی سمجھتی ابھی کیوں آئے 2 بجے، بولے مولوی عمر کو حضرت جی ارجنٹ بلا رہے ہیں، رات کو 2 بجے ارجنٹ، اور سردی کا زمانہ، اس وقت میں وہاں پر جو ہے گیس ہوتا تھا، وہاں سے یوں گھوم کر اندر جایا جاتا تھا، کہ حضرت جی بلا رہے ہیں، ارجنٹ بلا رہے ہیں۔ میری والدہ آئی، میں بھی جان گیا، اور میری والدہ نے ہمارے والد صاحب کو جگایا اور کہا کہ دیکھو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بلایا ہے، 2 بج رہے ہیں، اور وہ آیا ہے، سمجھے، لینے کے لیے وہ آیا ہے، یعنی وہ آدمی مخصوص تھا کہ وہ آیا ہے، لیکن حضرت جی کا نام لے رہا ہے کہ حضرت جی نے بلایا ہے، اس لیے آپ کو جانا تو پڑے گا، لیکن میری والدہ نے ہمارے گجرات کی زبان بولا ہم بھاڑے جاچو، کیا ہمارے گجرات کی زبان اب بھاڑے جاچو یعنی سنبھل کے جانا، اب والد صاحب کو ایڈمیشن کی میرے پیشہ وغیرہ جب بھاڑی ہوئے حضرت سے بلایا، 2 بجے تو میرے حضرت جی بلاتے ہیں 2 بجے، لیکن بلایا ہے تو کچھ کام ہوگا، وہ بھی حضرت جی کا ہاتھ آدمی تھا جب بلانے والا ہے، والد صاحب آ گئے، السلام علیکم، اجی وہ حضرت نے آپ کو یاد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ باہر سے مت آنا کمرے میں، یہیں سے اندر جو مستورات کا کمرہ ہے نا، یہیں سے لے کر آنے کا کہا ہے، لیکن اندر سے پہلے وہاں خواتین رہتی تھی، پردے ڈلے ہوئے ہیں، آپ کو بھی یہاں سے بلایا ہے اور کوئی مشورہ والے کمرے میں بلایا ہے، بہت اچھا، میں تو گیا نہیں، ابا گئے، اب وہاں سے گھما کر جو ہے وہ حضرت جی والا جو کمرہ تھا جہاں مشورہ، اب بھی وہی مشورہ ہوتا ہے، اس وقت بھی وہی مشورہ ہوتا تھا، تو وہ جو ہے وہاں لے گئے، تو والد صاحب کہتے تھے میں گیا، حضرت جی جو اپنی آن بان شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، خوشبو لگا کر ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے حضرت جی، اور جوانی تھی بہت دوڑتے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، اور جب میں گیا تو میں نے سلام کیا تو سب نے سلام کا جواب کیا، لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں، میں حضرت جی کے پاس جا کے بیٹھ گیا، حضرت آپ نے مجھے یاد کیا، بولے ہاں یہ جنات آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی عمر کو بیان سننا ہے، 2 بجے یہ تو ہمارے سامنے قصہ ہوگا۔ اچھا، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، جو ترتیب سے بیان کرنے کی 6 نمبر بیان دیے، ہمیشہ یاد رہنا تبلیغ کے کام کو اگر چلانا ہے تو 6 نمبر سے ہٹو گا، اگر تبلیغ کے کام کو اس کو اصولوں کے ساتھ چلانا ہے محبت سے 6 نمبروں سے ہٹو گا، 6 نمبر کرو، دیکھ کرنے پر کون احترام کرے گا، نماز میں کون احترام کرے گا، اور انسان اس پر کون احترام کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، آپ سمجھے کہ نہیں، فل شکریہ پر اختلاف کرے گا، اخلاص نیت پر کون اختلاف کرے گا، دنیا میں اس کی اختلاف کرے گا، مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم جو زیادہ ہوشیار بنتے ہیں وہاں اختلاف شروع ہو،
والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبر بیان کی ڈھنگ سے، حضرت بھی سنتے رہے، پھر انہوں نے کہا حضرت دعا کیجیے، تو والد صاحب حضرت جی نے دعا کریں۔ اب حضرت جی اور ہمارے والد صاحب کے دونوں کہنے لگے کہ یہ حضرات آئے ہیں، ان کا کیا اکرام کریں گے، آپ لوگوں کو کیا اکرام کریں ہم؟ پھر باتیں پوچھی انہوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت جواب دیتے گئے، یہ باتیں اردو میں ہو رہی عربی میں نہیں، تو وہ حضرت جواب دیتے گئے، علم مستاثر تھا۔ تو ہمارے صاحب سے پوچھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ لوگ آئے ہیں تو کیا اکرام کریں، رات کے 2:30 بج رہے ہیں، 2:45 بج رہے ہیں، اب جیسے کہاں سے کوئی چیز منگا رہے ہیں، کیا منگا رہے ہیں، یہ بھی تو حضرت نے خود سے پوچھا بھائی آپ لوگوں کو کیا پسند ہے، تو سب سے کہا کیلے، کیا پسند ہے؟ کیلے۔ خدا کی شان اسی دن یعنی جو رات میں قصہ ہوا نا، صبح میں کیرلا سے بہت زیادہ کیلے آئے تھے، آج تو 70 ہے ہمارے، بہت کیلے بھیجے تھے سب کے لیے، پورے مرکز والوں کے لیے، ایک ڈبہ وہ کیلے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پڑے ہوئے تھے، تقسیم نہیں ہوئے تھے، حضرت جی کیا تھا جس میں دینا چاہے اس کے، حضرت نے فرمایا کہ ہاں آج کیرلا سے کیلے آئے ہیں، کیرلا اور کیلا، تھوڑی سی حضرت نے یعنی تھوڑی سی یعنی لطیفہ کا کیرلا اور کیلا، وہاں کیلے ہوتے کیلے جائیں تو وہاں دروازہ تھا چھوٹا سا، وہیں سے چائے وغیرہ آتی تھی، مولانا ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وہیں سے چائے بنتی تھی، سارے ساتھی چائے پیتے تھے، تو وہاں کھڑ کر کیا تو اگر یہ جملہ کہتے تھے بھائی کیلا بھیجو، جتنے کیلے آئے ہیں سب بھیجو، تو گھر والوں نے اندر سے تیرے بھی جتنے بھی تھیلیاں کی ضرورت سب بھیجی، یہ بھیجی، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کھانا شروع کرو، شروع کے ساتھ کیلے کھا گئے مدینہ، اور وہی دن کی نماز شروع ہو گئی۔ یہ دن قصہ ہوا، ایک سے انیک قصے ابا کے ساتھ ہوئے کہ مجھے یہ ابھی یاد آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کی تعریف کی نا، حضور نے جناتوں کی تعریف کس پر مجھے سارا مضمون یاد آیا، یہ تو میں نے 2 قصے بیان کیے، کمال گاؤں کا بیان کیا اور ایک یہ بیان کیا، پھر ابا کے ساتھ حضرت کی طرح انتقال کے بعد قصے ہوئے، پھر ابا کے ساتھ جو قصے ہوتے تھے اس قسم کے، یہ جو ہے بعض لوگ شریر الطبع ہوتے ہیں، انسانوں میں شریر الطبع زیادہ ہوتے ہیں، بدماش انسانوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی تو سارے جناتوں نے فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان حضور پڑھتے تو سارے جنات کہتے ہم اللہ کی کون سی نعمتوں کا شکریہ کریں۔ واپس آ گئے، مسجد نبوی میں آئے تو یہاں صحابہ کو سنے، تو صحابہ بہت دھیان سے اخلاص کے ساتھ سنتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورت کو سنا کر فارغ ہو گئے، اور کسی نے تو جواب نہیں دیا، تو آپ نے اس پر کہا تم سے تو جنات اچھے ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان پر ہر ایک نے جواب دیا ہے، اور تم تو جو اخلاص کا سنتے ہی رہے، ارے فبأي آلاء ربكما تكذبان نصیب میں پڑھا جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے پیارے اللہ ہم تیری کون سی نعمتوں میں نہ شکر کریں گے، ہم تو بھرے ہوئے ہیں تیرے نعمتوں سے، اس پر حدیث حضور نے فرمائی۔ تو یہ دعوت والا کام انسان اور جنات سب کے لیے ہے، سب کو یہ کام کرنا ہے، شرط ایک شرط ہے، کیا شرط؟ دعوت میں 3 چلا لگاؤ، 3 دن لگاؤ، مہینہ لگاؤ، 2 مہینہ لگاؤ، 10 دن لگاؤ، مستورات میں لگاؤ، شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ آدمی کرے، مگر اخلاص کی قیامت اب قریب ہے، اب قیامت دور نہیں ہوئی، یہ جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اب تو خالی دجال کا نکلنا باقی ہے اور مہدی کا ظاہر ہونا باقی ہے اور عالم معذور کا معاملہ باقی ہے، باقی اس سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں وہ ہو گئی، قتل و غارت ہوگی، لوگ مریں گے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے، 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا،
اس طرف جا رہی ہے دنیا. تو بچنے کا کام کیا ہے؟ اللہ نے دعوت والا کام عافیت والا دیا ہے. چالاکیوں میں سختی کرنا. دعوت والا کام جتنا آدمی سادگی کے ساتھ کرے گا، یہ دعوت کا کام اللہ کی انگلیوں میں سے اٹھنی ہے. ہر زمانے میں اللہ کی اٹھنی الگ الگ ہوتی ہے. سارے اسلام کی اٹھنی وہ تھی. سرور لکھا ہے ہر دور میں الگ الگ اٹھنیاں ہوتی ہیں اللہ کی. تو یہ دعوت کا کام بھی اللہ کی اٹھنیوں میں سے اٹھنی، سیدھی سادہ سیدھا سادہ کام. اٹھنی جو ہے ایڑی ٹیڑھی ہوتی ہے لیکن منزل تک پہنچا دیتی ہے. یہ کام بھی سیدھا سادہ ہے. سیدھے سادے طریقے پر آدمی کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا، منزل تک پہنچ جائے گا، خود بھی پہنچے گا، دوسروں کو بھی پہنچائے گا. اور اٹھنے کے بارے میں کیا کہا کہ لا تمسو حادثو، برائی سے چھونا بھی مت. اگر برائی سے ہاتھ سے لگاؤ گے تو بھی تم کو عذاب پکڑ لے گا. تنظیم کے کام یہ سارے کے سارے اس دور کی دنیا ہیں. مدرسے، خانقاہیں، مکتب، یہ اللہ کی اٹھنی میں سے اٹھنیاں ہیں. چھوٹی اٹھنی ہے، بڑی اٹھنی حفاظت کو نشان اللہ. خاص طور سے مکاتی ایک جفر حدیث ہے، بخاری شریف پڑھانے والا اور قرآن پڑھانے والا ہے. تو قرآن پڑھانے والا جو ہے یہ بنیاد سے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، بچوں کو. حالانکہ اس کی تنخواہ ہونی چاہیے زیادہ، لیکن تنخواہ کیوں ہوتی ہے؟ کوئی پہچانتا نہیں ہوتی، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن تم قرآن کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں ضرور پہچانے گا. تو دعوت کا کام کرنا ہے، مقاصد کا کام بھی کرنا ہے، خانقاہوں کا کام بھی کرنا ہے، اور اپنے درس و تدریس بھی کرنی. دین کے جتنے شعبے ہیں سب کرنا. مولانا امام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ حضرت تبلیغ کا مقصد کیا؟ تو حضرت نے فرمایا دین کے جتنے شعبے ہیں سب ہرے بھرے ہو جائیں. کتنی بہترین بات کی کہ دین کے جتنے شعبے ہیں، یہ ہمارے ہندوستانی مسجد ہے، یہاں پر مدرسہ ہوگا، پڑھانے والے ہوں گے، یہاں پر مکتب ہوگا. قرب و جوار کے اندر یہاں لڑکیوں کا مدرسہ تو یہاں اوپر ہوتا تھا، یہ تم سے یاد ہے. اب ہے یا نہیں مجھے پتا نہیں ہے. میں آتا تھا یہاں بیان کے لیے، بخاری سے ختم کرنے کے لیے. یہ سنبھلنے کی اٹھنی ہے، ان کو سنبھالنا ہے. یہ تعبیر میں اللہ کی اٹھنے سے دیتا ہوں. ہر زمانے میں جو خیر کا کام ہوگا، یہ فرمایا جو اللہ کی چھوٹی موٹی نشانی ہے اللہ کام دے رہا ہے. سیدھے سادے آدمی ہوں گے لیکن بڑا اللہ کام لے لینا ہوں گے. ہمارے نیازی رحمۃ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بالکل سیدھے سادے تھے، سیدھے سادے. ان کو تکلیف ہوئی امریکہ کے سفر کرتے پیٹ میں. ڈاکٹروں نے دیکھا تو ڈاکٹروں نے دیکھا کہ آدمی کے پیٹ میں بہت بڑا پتھر ہے، آپریشن کرنا پڑے گا. تو میاں جی سے پوچھا، میاں جی آپریشن کرنا پڑے گا؟ نہ مجھے تو آپریشن نہیں کرنا. میاں جی اتنا بڑا پتھر ہے، تو بولے اللہ وہ پتھر کو توڑ دے گا، تم فکر نہ کرو، مجھے آپریشن نہیں کرنا. پھر صاحب العاج وہ کام کر رہے تھے، صاحب العاج میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ. وہاں انہیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر پہنچی، گشت کر رہے تھے میاں جی محراب، اور وہاں ان کو انتقال کی خبر پہنچی. تو میاں جی محراب جو ہے گشت کرتے کرتے بیٹھ گئے اور رونے لگے اور ایک شعر پڑھا، بنایا تھا جہاں پر آج گیا سیاد جا پہنچا. جملہ پڑھا، بنایا تھا جہاں پر آج گیا سیاد جا پہنچا، کٹے ہیں عمر دن کے چنتے چنتے باغبان میں. یہ مولانا یوسف صاحب کے انتقال پر دینے پڑا. میاں جی محراب، بنایا تھا جہاں پر آج گیا سیاد جا پہنچا، کٹے ہیں عمر دن کے چنتے چنتے باغبان میں. یعنی اس آدمی نے اتنی محنت کی ہے، کٹے ہیں عمر دن کے چنتے چنتے باغبان میں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا مجاہدہ کیا، میوات کے اجتماع سے آتے تھے. اب میوات کے اجتماع سے جو آتا ہے بہت تھکا آ رہا ہوتا ہے، میوات کے اجتماع بہت تھکن ہوتی ہے اس میں. پھر آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ. کیا بھی قصہ تھوڑا
میوات کے اجتماع سے تشریف لاتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آتے ہی وہ ستو جو ہوتا ہے نا، ستو، اس کا شربت پی لیتے تھے مولانا، اور وہ فوراً جو ہے یہ اوپر چلے جاتے تھے حیات الصحابہ لکھنے کے لیے۔ تو ابا کہتے تھے حیات الصحابہ پڑھتے پڑھتے جو نور محسوس ہوتا ہے وہ ان کے مجاہدے کا نور ہے، وہ ان کے مجاہدے کا نور ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ دعوت کا کام کرنا ہے، چالاکیوں کے ساتھ نہیں، غفلت کے ساتھ نہیں، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ دعوت کا کام کرنا ہے اس کا مطلب امریکہ جانا یہ نہیں ہے، دعوت کا کام کرنا ہے اس کا مطلب فرانس جانا یہ نہیں ہے، دعوت کا کام کرنا ہے اس کا مطلب جاپان جانا یہ نہیں ہے۔ وہ تو مشورہ دیتے ہوگا آدمی جائے گا، ہمارے سے مشورہ دیتے ہوگا آدمی جائے گا۔ دعوت کا کام کرنا ہے، دعوت کا مزاج ہو، جھمڑی میں بھی آپ رہو، لونڈے میں آپ رہو، آپ کا مزاج نہیں یہ ہو کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں نکالوں، یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ اس کی میں خبر رکھوں، اس کے گھر میں دین آئے، اور پھر دوسروں کے لیے دعائیں مانگنا۔ آج جب ہماری بیوی کے لیے دعا نہیں مانگتے، کس کے لیے مانگتے؟ بیوی بیمار ہو تو دعا مانگتے کہ اللہ میری بیگم بیمار ہے شفا، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے خدا نہ خاصتا تو دعا نہیں مانگتے۔ بیٹا بیمار ہے تو دعا مانگیں گے، لیکن میرا بیٹا بیٹی ہے کہ اللہ تو اسے زندہ بنا تو دعا نہیں مانگیں گے۔ وہ بہت کم لوگ ہوں گے جو دعا مانگیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ جناتوں کا مضمون میں نے میرے خیال سے پہلی مرتبہ بیان کیا ہے، یہاں ہے پہلے بیان کیا تھا مجھے یاد نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ دین کے کام کو اپنا کام بنا کر ہمیں رہنا ہے، احکامات کو پورا کرنا ہے، ادھر ادھر کی حرکتوں میں نہیں جانا۔ اور ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے۔ زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ بول آدمی سی بالکل سمپل رکھیے، لہجہ نرم، محبت، اخلاص، اللہ تعالیٰ آپ کو چمکائے گا، اور انشاءاللہ دنیا بھر میں یہ خبریں دے دیں گی۔ بہترین گھڑی چاہیے سوئٹزرلینڈ چلے گا، بہترین کمبل چاہیے اٹلی چلے گا، بہترین کاریں چاہیے جرمن چلے گا، بہترین کمپیوٹر کے پاس چاہیے آپ کو تو جو چلے جاؤ سر ہو گئے، بہترین قسم کے کپڑے چاہیے جاپان چلے جاؤ، اور بہترین قسم کے مرد اور انسان اور عورتیں جو بھی ہو تو بالکل چلے جاؤ، بیوٹی میں چلے جاؤ، وہاں لوگ اچھے ملیں گے۔ آپ یہ مت سوچے تو بہت دور ہے شیخ، نہ اللہ تعالیٰ کام لے گا۔ کس سے کام لے گا اللہ؟ جو توازن میں کر چلے گا، تکبر والوں اللہ معروف کر دیتا ہے۔ اور اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، وہ صبح میں بیٹھ جائی تھی حرم کے قریب، اور حرم کے قریب بیٹھ کر کپڑا بناتی، حدیث میں آتا ہے۔ تو صحابہ، مسلمان، غیر مسلم سب کے سب اسے دیکھتے تھے، لگے کھڑے دیکھتے تھے، اور جو چلے جاتی تھی کپڑا بناتے بناتے، ایک جانے کو کپڑا بناتے جو لوگ دیکھ کے چلے جاتے تھے۔ شام کا جب وقت ہوتا سورج غروب ہونے کا تو اس کے پاس بھیڑ لگ جاتی، بھیڑ بہت لوگ آ جاتے ہیں، اور وہ خالی کھڑے ہو کر نہیں دیکھتی، سورج غروب ہوا کہتی، اور ہر بڑے کا کشن، ہر بڑے کا کشن ایسا دیکھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں باقی ہو، تھوڑا باقی ہو، کپڑا بنا ہر بڑے کا کشن، لوگ کھڑے، اور جب سورج غروب ہوتا اور لوگ کہتے کہ غروب کشن الحمدللہ سورج غروب ہو گیا، تو سب کے سامنے وہ کپڑا پھاڑ دی۔ اس کا کام صبح سے محنت کرتی اور شام تک یہ محنت کرتی رہتی، بھوکی پیاسی، اور جب سورج غروب ہوتا تو کپڑا سب کے سامنے پھاڑ دی کہ مکہ والے سارے مجمع یہ منظر دیکھتے تھے۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا
اس عورت کی طرح مت بننا صبح سے لے کر شام تک محنت کرتی ہے اور شام کو اپنی محنت ضائع کر دیتی ہے. اس طرح سے تم پوری زندگی محنت کرو اور موت کے وقت میں تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے. اس پر میں نے قرآن کی آیت پڑھی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے بہت روتے تھے آیت سن کر کہ یار کبھی ایسا نہ ہو زندگی میں محنت کرو اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانے تو اللہ کہے میرے لیے تو کچھ بھی دلائے بَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. بَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. ایسی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی جو انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. سمجھ رہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا, لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ کہیں گے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں. اللہ معاف فرمائے آج ہمارے جو مرد ہیں دعوت کے کام میں انہیں پیر بننے کا شوق ہے اور جو عورتیں ہیں انہیں آپائیں بننے کا شوق ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپا اور پیر یہ تو اللہ بنانا ہے. اللہ جس کی محبت میں مجھے دل میں ڈالتی ہے وہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون اچھا ہے. تو حدیثوں میں آتا ہے فرشتے آ کر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ پر کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ہے کہ مار ہم نے کبھی بھی ان سے برائی دیکھی ہی نہیں. کتنے اچھے اچھا ہم نے کبھی کوئی برا ان کا لکھا ہی نہیں. اچھا لاؤ میرے پاس اور فرشتے لے کر آئیں گے ان سب کو. یہ گھیرے میں لگا اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے کہ جبریل سے کون ہے ان میں سے کل مطلب سب ایسے کہ کوئی گناہ نہیں ہے. ہم نے کبھی گناہ لکھا ہی نہیں, ہم نے دیکھا ہی نہیں گناہ لکھتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے. لفظ کا نام ہے عمل, نام ہے عمل اللہ کا نہیں. ایک مطلب یہ الٹا ایک مطلب یہ الٹا. یہ کون صاحب ہے یہ صاحب ہے. اللہ تعالیٰ فوراً نام ہے عمل بھی پکڑے گی اور پکڑ کر کے اس کے پاؤں کہیں گے. یہ کس کا ہے؟ یہ حاضر کا ہے. لفظ کا نام ہے عمل. دیکھیں گے خالق اللہ کو سمان یہ دیکھا پاؤں سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے آخر والے کہ دیکھو فرشتوں سنو ان سب نے نیکیاں کی گناہ نہیں کی لیکن یہ نیکیاں میرے لیے نہیں کی. ان کے دل میں چور تھا جسے نہیں جانتا تھا اور نہیں جانتا تھا سب کو جاننے میں داخل کرو. یہ کرنے کی چیزیں بلا تو لیول کا آدمی ہونا چاہیے. احمد بن حنبل کا انتقال کا وقت میں قریب آیا امام احمد بن حنبل کا. وہ جو احمد تھا کہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارتا تھا اس کا نام بھی احمد تھا. حضرت قرآن کے سلسلے میں امام احمد بن حنبل کو بہت نامناسب حالات آئے اور بہت کوڑے مارے گئے, جیلوں میں رکھا گیا. تو کوڑے مارنے والا اس کا نام بھی احمد, کوڑا کھانے والا اس کا نام بھی احمد. تو مرنے کے سامنے لایا جاتا تھا احمد بن حنبل. بادشاہ بیٹھتا تھا, وہ کوڑا مارنے والا احمد آتا تھا کوڑا لے کر اور بھرے پڑنے میں کہتا تھا احمد بن حنبل کو کہ احمد بن حنبل تم جو ہے اقرار کر لو کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تجھے بادشاہ کے عذاب سے بچا دوں گا. احمد بن حنبل جواب دیتے کہ احمد تو یہ اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو میں اس کو اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا. یہ روزانہ ہوتا تھا 2 دن میں 3 دن میں. جب امام احمد بن حنبل جمے رہتے تھے تو وہ پھر احمد جو ہے کوڑے مارتا تھا. وہ کوڑے ایسے مارتا تھا احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ کوڑا اگر ہاتھی پر مارا جائے تو ہاتھی بھی مر جائے. خون خون ہو جاتے تھے احمد بن حنبل. اور پھر یہ اسی حالت میں اسی کپڑوں میں ظہر کی نماز پڑھتے. چلو دوپہر میں یہ معاملہ ہوتا تھا, ظہر کی نماز پڑھتے تو لوگ کہتے یہ خون والے کپڑوں میں تمہاری ظہر کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ تو احمد بن حنبل کہتے میں حضرت عمر کا روحانی بیٹا ہوں, ان کی فجر بھی اسی حال میں ہوئی تھی, میری بھی ہو گئی.
جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا احمد بن حنبل کا، تو کسی نے کر کے سکرات میں تھے احمد بن حنبل، کوالٹی دیکھو کوالٹی، کسی نے دروازہ کھولنا ہے، ان کے بیٹے نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو وہی احمد کھڑا تھا، کون؟ کوڑے مارنے والا، سن گئے جو کوڑے مارتا تھا نہیں کھڑا تھا، تو کیوں آئے ہو؟ یہ ڈاکٹر سے ملنے آیا خیر، یہ گھر میں آئے اور امام احمد بن حنبل سے کہا، یہ کہا کہ اپنی کی وہ کان میں پکڑا کان میں کہا کہ وہ احمد آیا ہے آپ کو رونے کی، احمد بن حنبل نے کہا منا، کون تھا؟ احمد کو وہ جو آپ کو کوڑے مارتا تھا، جو مجنون ہے سب کے سامنے کوڑے مارتا تھا، وہ آیا ہے، احمد بن حنبل سے اشارہ بلا، وہ آیا سلام کیا، احمد بن حنبل نے جو ہے سوال کیا، اب وہ کرسی پر بیٹھ رہا تھا تو اس کے بیٹھنے سے پہلے امام احمد بن حنبل نے کہا اور صاحب نے کہا کہ ان کو فکر مت کرنا، تو انہیں مجھے جتنے کوڑے مارے ہیں میں نے سب معاف کر دیا۔ اس پر تو رویا ہے کیا میں جس کی باتوں میں آ کر کیا کر گیا، اس پر رویا اور اس نے کہا اور بالکل فکر مت کرنا میں نے معاف کر دیا، یہاں بھی معاف کر دیا، اپنے بیٹے سے کہا تو ایک بدلا میں لینا، مطلب اولاد بچہ دیجیے مت لینا، کافی دیکھا ہے امام احمد بن حنبل کے شاگرد دیکھانے کے سارے تو اس سے تو بدلا میں معاف کر دیا۔ کیا کوالٹی کہتے ہیں؟ برداشت کرنا۔ آج تو ہم اپنے پارٹنر کے بعد برداشت نہیں کرتے، بیوی کے بعد برداشت نہیں کرتے، ساتھی کے بعد برداشت نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی عورت یہ کہے کہ مجھے ایسا شوہر ملے جو اس میں کوئی عیب نہ ہو تو انشاءاللہ بغیر شوہر کے رہے گی، اور اگر کوئی مرد کہے کہ مجھے ایسی بیوی ملے تو اس میں کوئی عیب نہ ہو تو انشاءاللہ بغیر بیوی کے رہے گا، اور اگر کوئی ساتھی یہ کہے مجھے ایسا ساتھی ملے تو اس میں کوئی عیب نہ ہو تو بغیر ساتھی کے رہے گا۔ بیعت اللہ کی ذات ہے، آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، کئی لوگ جو ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسے منافق تھے، ان کو حضور نے برداشت کیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا جو ہے یہ آئے، یہ شادی تھے، یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور کے پاس آ کر کہا کہ حضرت تھوڑا سا پانی آپ ٹھیک ہے بچا کر مجھے دو، میں نے ابا کے پاس بھیجا ہوں تو کیے گا، ہو سکتا ہے ہدایت کی۔ آپ نے کیا دیا پانی؟ کیا دیا؟ اب وہ لے کر گیا باپ کے پاس، اور جب باپ کے پاس لے کر گیا، ابا یہ پانی کہاں سے رہا ہے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ہے، وہ تو پانی بھیج دیا، اس میں تم پیشاب لائے گا پی لوں گا لیکن پانی نہیں پیوں گا۔ اتنا خطرناک آدمی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے اور اس کے ساتھ کیا کیا؟ جب انتقال ہوا تو بخاری شریف کی روایت ہے، ہم نے پوچھا تیرا کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا، کہاں خبر ہے؟ خوب حضور سے اور حضور نے جو ہے قبر کھلوائی اور اس کو جو ہے قبر میں سے نکالا، اپنا کپڑا پہنایا، سارے صحابہ دیکھتے رہے کہ ھذا ھو الخلاق العظیم، یہ ہے ان سے اخلاق والا آدمی۔ یہ معاملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مجھے آپ بتائی فلاں وقت میں بدر کے موقع کے اوپر اس نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، میرے کو تھوڑا سا احسان کیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میں جو ہے یہ اس کی خبر کھلواتا ہے، اس نے نکالا، اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، پھر لا تقم على قبره کی آیت نازل ہوئی ہے، لا تقم على قبره انه كفر بالله ورسوله، ان کی قبر میں کھڑے مت رہو، اس کے آرڈر نے بالکل ختم، کھڑے مت رہو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
چھوڑ دیا. لیکن آپ اخلاق برتتے رہے, اخلاق برتتے رہے, اخلاق برتتے رہے. یہ صحابی تھے, ان کے بیٹے تو بعد میں بڑے اونچے صحابی بنے. جریر ابن عبداللہ البجلی, یمن کا شہزادہ, بہت اونچا آدمی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضور مشورہ کر رہے تھے اپنے خاص کمرے میں, جو کمرہ تھا, اور جریر ابن عبداللہ آ کر کھڑے ہو. صحابہ میں دو صحابی بہت خوبصورت, ایک جریر اور ایک تمیم داری. یہ اپنے لڑکوں کے نام رکھنا, جریر اور تمیم داری, یہ تو بہت خوبصورت. تو جریر جو ہے یہ تو تھے یمن کے, اور تمیم داری جو جنت والا قصہ بیان کرتا ہوں وہ یہ تھے شام سے آئے تھے. یہ تمیم داری جو یہ جریر ابن عبداللہ کا قصہ کہہ رہا ہوں, وہ جو ہے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے دیکھا کہ جریر آیا ہے. تو آپ نے جو ہے صحابہ کی طرف دیکھا کہ کوئی جگہ مل جائے, ادھر بلا لو اس کو, بیٹھ جائے ہمارے پاس. لیکن بھرا ہوا کمرہ, جب بھرا ہوا کمرہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی اور چادر لے کے گر تھی. یہ پھینکنا حضور کی طرف سے یہ کس قصے میں آتا ہے. حالانکہ حضور کو یہ پھینکتے نہیں تھے, یہ دیتے, لیکن اس قصے میں حضور نے بھی دیکھی اور پھینک کر کہا جریر اسے بچھا کر بیٹھ جا. تو جریر بن عبداللہ نے چادر دی اور اس کو بوسہ دیا, آنکھوں سے لگایا اور میں سر کیا. تو یہ کہا کہ اگر یہ چادر میرے بھلی کے لیے, یہ چادر کی جگہ سے میرا اثر ہے. اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جی کہ جریر بن عبداللہ کو حضور نے اتنا قریب کیا, اتنا قریب کیا, اتنا قریب کیا کہ حضور کے پاس کسی کو بھی آنا ہو تو اجازت لینی پڑتی تھی. جریر بن عبداللہ اجازت نہیں لیتے تھے. تو کیا کہتے تھے, گھر کے قریب سے گزرتے اور خالی کھانستے اتنا. حضور سمجھتے کہ جریر آیا, جریر آ جاؤ, جریر آ جاؤ, جریر آ جاؤ. اور جریر ابن عبداللہ کھانستے اس وجہ سے تھے تاکہ حضور مجھے بلا لے آتا. کبھی کبھار پاندیا جو ہے وہ آ کر کہتی ماں عائشہ سے کہ سامنے سے جریر آ رہا ہے. تو ماں عائشہ برقع برقع پہن کر اپنی چادر میں ہوتی تھی. یہ جریر والا برقع نہیں, یہ جو ہماری بچیوں کے, لڑکیوں کے, عورتوں کے برقع ہے تو کرتے ہیں, یہ نہیں. خالی عورتوں کے کرتے دیکھو آپ, ایرانی عورتوں کے وہاں جو اہل سنت جماعت کے وہ, اور اربن عورتوں کے کرتے دیکھو آپ جو دیہات میں ہم جاتے ہیں ان کا بیان کرنے کے لیے, وہ جو لمبی لمبی چادریں پہنتی ہے اسے جلباب کہتے ہیں. آج ہمارے یہ جو فیشن والے کپڑے, یہاں بھی کچھ لٹک رہا ہے, یہاں بھی کچھ چمک رہا ہے, یہاں بھی کچھ لٹک رہا ہے, یہ سے خیر اب چل پڑی وہ چل پڑی, جو چلانا ہے اس امت میں چلا لو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتنی بری امت ہے جس کے گود میں چاہو تم بٹھا دو, اور جو چلانا ہے چلا دو. اپنی جن کی حرکت کو نہیں سمجھتی کیا ہے فرماتے. تو اگر ایسا جو ہے تو اپنا جلباب لے کر ایک طرف بیٹھنے لگی, آگے بنایا ہمیں کیا کر رہی ہو, تو یاد ہمیں کیا تو یہ گرتا کرے کہ جلباب پہن رہی ہوں, کیا بات ہے. یہ میں جریر آ رہے ہیں اور وہ خالی کھانسیں گے اور ہم بلا لوں گے. جریر آ رہے وہ خالی کھانسیں گے تو ان کا کھانسنا آپ فرق کہو گے جریر راجا, جریر راجا, جریر راجا, اور ہمارے یہاں ترجمہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بعدیوں نے کہا مجھے کہ نبی جریر سامنے سے آ رہے اور تو اللہ کا بندہ یہیں سے گزرتا ہے اور یہی کھانستا ہے. آپ سمجھے نا کہ یہیں سے گزرتا ہے اور یہی کھانستا ہے. ماؤں کے کمرے تھے تو ہر ماں کے کمرے سے کھانستے کھانستے گزرتے تھے کہ کسی نہ کسی کمرے میں تو ہوں گے, تو مجھے چانس ہو ہی جائے گا. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ بلایا اور بلا کر دکھایا, چونکہ مالدار آدمی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جریر ماشاء اللہ, اللہ نے تمہیں اسلام دے دیا اور مومن بن گیا, مجھے تھوڑا سا آپ سے کام ہے لیکن راستہ ہے, ارجنٹ ہے, ارجنٹ اور راستہ تم کرو گے. اس لیے تم مالدار آدمی ہو, رئیس آدمی ہو, تیرا یمن تمہاری مٹھی میں ہے,
ایک کام ہے. تو جلیل نے کہا حضرت کام تو بتائیے. نہیں تم بتاؤ تم کرو تو میں منہ سے نکالوں, نہ کرو تو منہ سے کیوں نکالوں بھائی؟ آدمی کے کام بھی تو ہو. حضرت جلیل نے کہا کہ حضرت میں آپ سے وعدہ کروں گا تو پکا کروں گا, لیکن میں سمجھ کروں کہ کیا کام میرے بس میں ہے کہ نہیں. آپ نے بتایا تمہارے بس میں ہے, اتنا تو میں سمجھتا ہوں تمہارے بس میں ہے, تم کر سکتے ہو. حضرت مجھے تھوڑا بتا دیں تو وعدہ کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب میں بیٹھا کر ماں عائشہ کے کمرے میں بات ہو رہی تھی. ماں ایسا کہہ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آہستہ سے کان میں کہا کہ میں بھی نہیں سمجھتی. ہوتا ہے نا کیا بات ہو رہی ہے, تھوڑا آدمی وہ ہلنے سے سمجھ جاتا ہے کیا کام کیا بات ہو رہی ہے. میں بھی نہیں سمجھتی کہ کیا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کہا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مکہ ہے وہ تو وہاں کعبہ ہے. ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں وہاں عبادت کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. لیکن تیرے یمن کے اندر مجھے ایسی خبریں پہنچی ہیں اور وہاں والوں نے ایک کعبہ بنا دیا ہے اور وہاں عرفات بھی بنے گا, وہاں مجسمہ بھی بنے گا, وہاں مینا بھی بنے گا, سب بنے گا وہاں. یہ تو مجھ کو چاہیے. تو تو جو ہے کیونکہ یمن کا بادشاہ ہے, شہزادہ ہے, سب تیرے ہاتھ میں سارے یمن کے لوگ, وہ کعبہ جو ہے وہاں کا تو توڑ دے. تو جلیل عبداللہ نے کہا تھا سوری حضرت میں نہیں کر سکتا, یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وجہ بتاؤ. میں ڈر نہیں چکا وہاں تو میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ میری عادت ایسی ہو گئی ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو گیا تو ڈر لگتا ہے یہ گرا یہ گرا یہ گرا یہ گرا, اٹھنے پر بیٹھوں تو ڈر لگتا ہے. اب یہاں سے یمن جاؤ, مدینہ منورہ سے یمن کسی کو جانا ہو تو سیدھا سیدھا رستہ جاتا ہے. ہم عمر کہتے تھے کہ مسجد نبی کی صفحے اگر یمن تک بھی پہنچے گی تو بھی مسجد نبی میں ہی شمار. چلو یہ مزدور بات پورا کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا سارا مجمع تیار ہے انشاءاللہ دن کے کام کے لیے بھائی. یہ ایسے جلیل سے عبداللہ والا قصہ لمبا ہے, بعد میں وہ گئے کچھ توڑ کر آئے, بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ. ابھی جتنا تو 25 قصے رہ گئے ہیں بھائی. کتنے رہ گئے ہیں؟ 25. جب آتے جائیں گے سناتے جائیں گے چلتے جائیں گے. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر زندگی گزارنے کو انشاءاللہ. اذان کا جواب دے دو. میں اچھا ایک ہدیہ ہی لے لو, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جنت سے محل دیا ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 دن, 30 مرتبہ پڑھو 3 دن. میں آج کے 313 مرتبہ اپنے ساتھیوں سے پڑھواتا ہوں. تو روزانہ 31 مرلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے. کتنا آسان ہے ہمارا دین. اب 313 مرتبہ پڑھنا کیسے, آسان طریقہ بتا رہا ہوں. فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو, ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. یہ 313 ہو گئے. تو مرغے بناؤ گے انشاءاللہ. اور ایک دعا میں آپ کو ایسے پڑھوا رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دعا کوئی آدمی صبح میں 1 مرتبہ پڑھ لے یا شام میں 1 مرتبہ پڑھ لے, نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لے, تو وہی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنا آسان ہے بھائی, ہے کہ نہیں؟ اب پڑھ لو میرے ساتھ تاکہ مہینے تک کا کوٹا ہو جائے. انشاءاللہ کتاب پہنچ بھی جائے گی عبداللہ کے ذریعے سے, اور شب رہی آج بارش کی وجہ سے شب نہیں سکتی, بس تیار ہو رہی ہے. یہ عبداللہ کو پہنچا دیں گے, ہمارے ساتھی کو پہنچا دیں گے, جہاں ساتھی مناسب سن کے ہتھیار دے دیں گے آپ لوگوں کو. پڑھ رہے دعا کرو تاکہ 1 مہینے کا کوٹا تو ہو جائے ہمارا. ارے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ڈھونڈنے والوں
سمجھدار ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ. لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ. لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد. لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مہینے کا یہ انجیکشن ہو گیا ہمارا. اس کا اثر ایک مہینے تک رہے گا. کتاب کہاں ملے گی؟ اب جو اینڈرائڈ فون پر آپ چلے جاؤ گے تو ملے اس وقت تک ہر فرق نماز کے بعد چلی تو ہم نے ڈال دیا اس میں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لو. روزانہ سب اپنے بھیجتے رہتے وہ کر لو اور کاپی بھی آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ. پہلے کتاب کا کام کہاں پر کیا ہم نے؟ آج بروز منگل 6 جنوری 2026 کو بعد نماز اثر مسجد نبوی میں روزہ اطہر کے قریب اس کتاب کی ترتیب جدید مکمل ہوئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سرخوری کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. کتنے مبارک تلاوت تیار ہوئی. یہ کتاب پڑھے گا. کتاب کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد سنت کے بعد پڑھو یا سنت سے پہلے پڑھو, دونوں جائز ہے. 24 گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. 24 گھنٹہ ہمارا ایمان زیادہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. مکان کی ضرورت ہے آپ کو مکان بھی ملے گا انشاءاللہ. دکان کی ضرورت ہے دکان بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ. گناہ معاف ہوتے رہیں گے. سارے حوالے میں نے اس میں ڈال دیے ہیں الحمدللہ. اور پڑھنے کا اس کے اہتمام کرو. کوئی اگر نہیں پڑھ سکتا یہ وزن نہیں پڑھ سکتا یار مجھے اردو نہیں آتا, ابھی ہندی بھی چھٹی نہیں ہے, مجھے اردو نہیں آتا اردو نہیں آتا, تو میں کہتا ہوں اپنے پاس رکھو گے یا اپنے گلے میں رکھو گے یا اپنے طرف میں رکھو گے یا آپ کی فرشی ہو اپنی تھیلی میں رکھے گی تو بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. سارے تعویذ میں نے اس میں جمع کر دیے, سب کچھ چھوٹا سا. میں بھی ہر وقت میرے ساتھ رکھتا ہوں اور فرض نماز جہاں ہو گئی نکال کر پڑھنا شروع کر دیا. کرو انشاءاللہ بھائی. اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ نام بتاؤ. 25 سے یاد رکھنا جمع ہوگی دعوت کے کام کی. ان کی تشکیلیں کیسی ہوئی اللہ کے پاس کیا کہتے ہیں اللہ اس سے لائے گا بتائیں گے انشاءاللہ. پانی دے دو آپ کو دیکھو گزارش ہے. سب ساتھی ہمارے بہت زیادہ ہو گیا ہے. سارے احباب کو نیت کریں انشاءاللہ 9 اگست کو اپنے پورے ضلع کا جو ہے نیرول میں 9 اگست آج کی قیام سے پہنچنا ہے. اپنے صوبے کے ذمہ دار احباب بھی آئیں گے وہاں سے انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعتیں جائیں گی. اس سے پہلے بھی بہت سارے ساتھیوں نے ارادہ کیا. آپ بھی ارادہ کریں اور نام لکھنے کا بھی وقت نہیں ہے. سارے احباب سے گزارش ہے نیت کریں. حضرت انشاءاللہ دعا کریں گے. نیت کرتے ہیں. نیت ہے بھائی. اور یہ گیروں کے دور میں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ. ہمارے جو شورا کے ساتھی ہیں جو ذمہ دار ہیں یہ مہاراشٹر کے یہ سارے ساتھی پہنچیں گے. مذاکرے ہوں گے, تشکیلیں ہوں گی اور نصیحت کرنا ہوگا. دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگا جس اعتبار سے لگانا چاہو. 3 دن کے اعتبار سے 10 دن کے اعتبار سے بیٹھو اس کے ساتھ بیٹھو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے, کہنی نہیں چاہیے لیکن اب سے ابا کا انتقال ہوا, ہماری زندگی ان کے ساتھ گزری. ابا کہتے تھے کہ میری جماعت ایسی ہے کوئی محبت کی نگاہ سے کوئی دیکھ بھی لے گا تو بھی اللہ قبول کر دے. یہ بات ہے کہ جماعت ایسی ہماری کہ اگر کوئی محبت کی نگاہ لگا کے دیکھ لے گا نہ مل جائے پھر اللہ قبول کر دے گا. اگر آپ کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی, کمزوریاں تو ہوتی ہے اسے ادھر کرو اور کام کرو محبتوں کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ. اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وفعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة. اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں سے گزر فرما,
ہمارے دوستوں کو قبول فرما، پوری جھوپڑی والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کے عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، ان کے نواز نوازیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جسے اللہ حلال بستر کی ضرورت ہو حلال بستر عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کو حرام بستروں سے نجات دے دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیب پر پردے ڈال دے، ہمیں مستقبل الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں برکتوں والی بارش سے عطا فرما، رحمتوں والی بارش سے عطا فرما، رحمتوں والی بارش سے حفاظت فرما، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو اور تالابوں کو بارش کے پانی سے بھر دے۔ اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، یہی مجمع انتظام ہے کہ کسی قریب کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس قریب کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہمارے جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہمارے جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اب ہم مجاہدے برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں تیری رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تیرا قرآن ہاتھ سے لکھنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آدمی یا مرد اپنے قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، اے اللہ تو اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے محبت کی ایک علامت ہے۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہو نیک سال اولاد انہیں نصیب فرما، جن کی اولاد طیب بنا فرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستقبل الاخیار میں شامل فرما، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں ہندوستانی مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہمارے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرماتے، تو ہم سب کو جمع فرماتے۔ اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے ہیں، اے اللہ وہ سفید بال جسے دیکھ کر تجھے حیا آتی ہے، اے اللہ انہوں نے بھی ہاتھ چلائے ہیں، بارش ہو رہی ہے، اب دعا اندر مطر لا یرد، بارش کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے اور کبھی بھی جو ہے رد نہیں ہوتی۔ جب بارش ہو رہی ہو تو دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان سب کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایسے کہ گلاب نے ڈیرا ڈال دیا، اب میں سب سے مطابق کرنا تو مشکل ہے لیجیے کہ سلام کروں، سلام کا جواب دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔